جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس سفر کے مہینے کے بارے میں لوگ بہت زیادہ غلط گمان کرتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں یوں کیا کرتے تھے کہ جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا تھا پہلے تو اس مہینے کو بہت زیادہ نحوست والا مہینہ سمجھا جاتا تھا، تو اس میں جو جائز کام ہوتے تھے ان کو بھی وہ ناجائز قرار دیتے تھے۔ جیسے شادی بیاہ سفر کے مہینے میں نہیں کرتے تھے کہ اگر سفر کے مہینے میں شادی بیاہ کی تو اس میں نحوست پیدا ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ ایک دوسرا نظریہ ان کا یہ تھا کہ چھوت کی بیماری ہوتی ہے، جیسے ایک چیز میں بیماری ہو تو وہ دوسری کو بھی لگ جاتی ہے۔ جیسے آج کل بھی اس دور میں بھی یہی بات موجود ہے کہ اگر کسی کو زکام، نزلہ زکام ہو یا کوئی ایسی بیماری جیسے دمے کی بیماری ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کے قریب نہ جائیں، اس کے ساتھ بیٹھے نہیں اور اس کے ساتھ کھائیں پیئیں نہیں، اور اس کے جو برتن ہیں، گلاس ہے یا اس کے جو اور استعمال کرنے کی چیزیں ہیں وہ آپ لوگ استعمال نہ کریں، ورنہ آپ کو بھی نزلہ زکام لگ جائے گا یا آپ کو بھی دمے کی بیماری لگ جائے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہے زمانہ جاہلیہ سے زمانہ در زمانہ، نسل در نسل چلتے چلتے آج تک یہ بیماری موجود ہے۔ اور دوسرا یہ کہتے تھے کہ الو جو ہے یہ نحوست والا پرندہ ہے، اس میں بڑی نحوست ہے، اگر یہ رات کو گھر کے درخت پر بیٹھ کر یہ جب اپنی آوازیں نکالتا ہے تو اس کو نحوست سمجھا جاتا تھا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں ان کا یہ گمان تھا کہ جو مقتول ہوتا ہے یعنی جس کو قتل کیا جائے تو اس کی قبر سے ایک کیڑا نکلتا ہے یا الو نکلتا ہے، تو زیادہ گمان ان کا یہ تھا کہ اس کے جو دماغ سے ہے وہ الو نکلتا ہے، اور الو وہ نکلتا ہے جب جو قاتل ہوتا ہے یعنی جس نے قتل کیا ہوتا ہے تو وہ الو اس سے بدلہ لے کر ہی رہتا ہے، اور یہ جو ہے نحوست والا پرندہ ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی جو میں نے پہلے کر دی کہ سفر کے مہینے کو بہت زیادہ جو ہے نحوست والا سمجھا جاتا تھا، اور آج کے دور میں جیسے کہتے ہیں کہ یہ کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، تو اب جو ہے سفر جو کر رہے ہیں یا گھر سے باہر جس کام کے نکلنے لیے نکل رہے ہیں ہم، تو یہ کام جو ہے پائی تکمیل تک نہیں پہنچے گا، بلکہ یہ کام جو ہے ادھورا رہ جائے گا اور اس کام میں نحوست ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جب آئے، اس دنیا میں آئے، تو پہلے تو مشرکین کے جو شرکیہ عقائد تھے ان کی نفی آپ نے کی، اور اسی طرح ہر چیز جو ہے اسلام نے ہمیں سکھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت لگنے کی اور بد شگونی، الو کے نحوست اور ماہ سفر کی نحوست جیسی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ حدیث جو ہے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کی ہے۔ اور یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں پر دیکھیں کہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ عام مہینوں کی طرح ہے، یہ کسی قسم کی اس میں نحوست نہیں ہوتی، اور فرمایا کہ چھوت لگنے کی بیماری جو ہے یہ چھوت لگنے کی بیماری کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو ایک صحابی ساتھ بیٹھے تھے، تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ دین سیکھا کرتے تھے اور دوسروں تک سیکھ کے پہنچایا، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے جو یہاں آج تک ہم تک یہ دین پہنچا ہے یہ صحابہ کرام کی ہی محنت اور کوشش ہے۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زرد اونٹنی جو ہوتی ہے اور وہ بالکل صحت مند اور تندرست ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کے ساتھ خارش والی جو اونٹنی بیٹھتی ہے تو اس کو بھی خارش لگ جاتی ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ حالانکہ آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ چھوت کی بیماری نہیں ہوتی، حالانکہ ایک اونٹنی سے دوسری اونٹنی کو بیماری لگ جاتی ہے۔ تو آگے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ نے فرمایا کہ جو پہلی اونٹنی ہے اس کو بیماری کس نے لگائی؟ تو اس نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے اللہ نے لگائی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب پہلی کو اللہ نے بیماری لگائی تو دوسری کو بھی اللہ نے بیماری لگائی۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلی کی وجہ سے دوسرے کو لگے، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم سے دوسری کو بھی بیماری لگی۔ تو یہ فرمایا کہ جو چھوت کی بیماری ہوتی ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے، اور اگر ماہ سفر میں کوئی ایسا کام پیش آ جائے، کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جس میں جو ہے بظاہر نحوست نظر آ رہی ہو، تو یہ اس سفر کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگی۔
اور دوسرا فرمایا کہ الو جو ہے اگر الو رات کو درخت پر یا کسی گھر پر بیٹھ کر آوازیں نکالے بھی صحیح، اور صبح جو ہے جو ایسا کام ہو جائے جو نحوست والا ہو، تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ الو کی وجہ سے ہوا، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے۔ تو یہ سفر کا مہینہ چونکہ چل رہا ہے، یہ تمام بدگمانیاں جو ہے اس سے دور رہ جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ بدشگونی لکھا ہوا ہے یہاں پر کہ حدیث میں اس سے بھی منع آیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ اگر گھی الٹ گیا تو یہ ہو جائے گا، اگر ایسے ہو گیا تو ایسے ہو جائے گا، یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ سب کچھ جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی ہی کی طرف سے حکم ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آپ کے سامنے بہت پیاری حدیث ہے، آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس پر آپ ضرور عمل کیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن اللہ رب العزت کے ساتھ جس طرح گمان کرتا ہے، اللہ رب العزت اسی کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ جیسے ایک بندہ کہتا ہے، اس کا گمان ہو جائے، اس کو یہ یقین ہو جائے کہ اگر میں گھر بیٹھا ہوں تو مجھے اللہ رب العزت گھر ہی میں رزق دیں گے، تو اس کو ایسے ہی رزق ملے گا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندے کا یقین کامل ہو جائے تو اس کو اس طرح رزق ملے گا جیسے پرندے کو ہوا میں رزق مل جاتا ہے۔ تو یہ سب باتیں جو آپ کے سامنے حدیثیں آ گئی، اس پر عمل کریں اور اس کو آگے بھیجیں، دوسرے لوگوں تک بھیجیں، تاکہ یہ جو برے ہمارے اندر عقائد ہیں یہ ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔